بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد ٹاکس اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، میں ہسٹری کا طالب علم ہوں۔ دو لفظ میں نے اپنے پاکستان کی ہسٹری اور میڈیا پر سنے، سب نے سنے، میں نے بھی سنے۔ ایک تو ملک بڑے نازک حالات سے گزر رہا ہے، دوسرا کوئی کام کرتے وقت ہر بندہ اس بات کی توجیہ پیش کرتا یہ ملک کے وسیع تر مفادات میں ہے۔ 75 سال سے یہی والا ڈرامہ چل رہا ہے، ہمارے بڑوں نے بھی دیکھا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور امید خیر اچھے کی رکھنی چاہیے کہ ہماری آنے والی نسل اس ڈرامے کو نہ دیکھے۔ ملک جمہوریت کے نام پر بنا، اس لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ جمہور کہتے ہیں عوام کو، اور ملک کے اندر عوام کا کوئی حصہ نہیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ جمہوریت نام کی رہ گئی ہے، پریکٹیکلی آپ خود ہی ڈاٹس کنیکٹ کر کے دیکھ لیں۔ 1947 کے بعد 1947 میں جب پاکستان بنا، اس کے بعد قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے ملک کی باغ دور پہلے گورنر جنرل پاکستان کے حیثیت میں سنبھالی۔ ان کی رحلت کے بعد پھر یہ گورنر جنرل کا عہدہ ایک مذاق بن کے رہ گیا، اور وزیر اعظم کا عہدہ بھی۔ گورنر جنرل سب سے پہلا جس بندے کو لگایا گیا اسے بولنا بھی نہیں آتا تھا، یعنی کہ وہ فالج کا مریض تھا، وہ ٹھیک سے بول نہیں پاتا تھا۔ ملک غلام محمد سوائے گالیاں دینے کے کوئی اور چیز نہیں کرتا تھا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھائی جانے والی ہسٹری آف پاکستان بک میں بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، وزیر اعظم ایک قتل کر دیا گیا، دوسرا بھی قتل کر دیا گیا، تیسرے کی قتل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ گیا، عمران خان۔ جمہوریت ہے جی، جمہوریت کے نام پر ایک عام آدمی سے جو بٹورا گیا وہ آج تک بٹورا جا رہا ہے۔ قصہ مختصر، کل میں نے اپنے پرائم منسٹر صاحب میاں محمد شہباز شریف کا خطاب سنا، جو 12 اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے کیا۔ ایک نیوز کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ابھی تو مہنگائی آئی ہی نہیں، ابھی تو مہنگائی آنی ہے، کیونکہ ہمارے IMF سے معاہدے کو آخری شکل دی جا رہی ہے۔ اگر یہ معاہدہ طے پا گیا تو قوم مزید مہنگائی میں جلنے کے لیے تیار رہے۔ 38% مہنگائی ہو گئی، اس کے بعد اب دیکھیں آگے کتنے پرسنٹ جاتی ہے۔ اسحاق ڈالر صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب اس قوم کو نہ جانے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ آج 23 فروری 2023 ہے۔ ایک سال پہلے آج ہی کے دن ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب رشیا کے دورے پر تھے۔ رشیا میں انہوں نے رشیا کے صدر پیوٹن سے ملاقات کرتے وقت جو بعد میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں نے گندم اور سستے تیل کا ان سے بات کی تھی کہ جی ہمیں دیں۔ آج میں نے انڈیا کے فورن منسٹر جے شنکر کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا جو سوشل میڈیا پہ اس کی کچھ باتیں گردش کر رہی تھی، لوگوں نے اس پہ ولاگز بھی کیے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے تنزن طریقے سے پاکستان کو اکانومی حالت کا اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں۔ یہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت کے نام پر لوگوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے، ایک دوسرے کو ننگا کیا، لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، لوگوں نے ایک دوسرے کی پرائیویٹ ویڈیو بنائی، ملک کے وسیع تر مفادات میں، اور جمہوریت کے نام پر۔ جمہوریت کے نام پر ہی اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے کہ ملک میں انتخابات کروائیں، اور دوسری 12-14 سیاسی پارٹیاں مل کر اور ان کے ہینڈلر بھی مل کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ملک میں انتخابات نہیں کروانے۔ اور ہماری عدالتوں کا حال یہ ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ آئین میں اسمبلی توڑنے کے بعد انتخابات ہونے بھی وقت پہ ہونے بھی چاہیے یا نہیں، یعنی کہ یہ معاملہ سب جوڈسٹ ہے۔ عدالت نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا، آج اس کی پہلی سماعت تھی، اور پہلی سماعت پر ہی لوگوں نے یہ بات کی
کہ جی یہ اسمبلیاں جو توڑی گئیں یہ آئینی تھیں بھی یا نہیں، یعنی کہ اگر یہ اسمبلیاں کسی طور پر آئینی کوئی نقطہ ایسا مل گیا، یہ بحال ہو گئیں، تو پھر اس ملک کے ساتھ نہ جانے کیا حالت ہوگی۔ پیسہ ہے نہیں، مہنگائی کا برا حال ہے، لوگوں کی عیاشیاں ابھی ختم نہیں ہو رہی۔ تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ جو 85 لوگوں کی کابینہ ہے وہ ہمارے ملک میں ہے۔ ہماری شوق خرچیاں ختم نہیں ہو رہی، لیکن ہم عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی روٹی ایک کھائیں، چائے کا پیالہ ایک پئیں اور سب مل کر کھائیں۔ یہ لوگ علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں۔ ابھی رات ہمارے پرائم منسٹر صاحب جمہوریت کے نام پر اور ملک کو بچانے کے نام پر یہ کہہ رہے تھے کہ جی جناب ہمیں اپنی خرچے کم کرنے ہوں گے، اور موصوف کی بھتیجی صاحبہ جن کو آج سرگودا جانا ہے، اور ان کے لیے 12 لاکھ روپے کی تو صرف LCDs لگائی گئی۔ وہ جس ہوٹل میں قیام کریں گی اس ہوٹل کے عام لوگوں کے لیے داخلہ بند کر دیا گیا، لیکن بعد میں ان لوگوں نے عدالت سے رجوع کر کے اس ہوٹل کو تو کھلوا لیا۔ لیکن میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے پورے طریقے اپنانے ہیں عام لوگوں کو اس طرف نہ جانے دینے کے۔ یہ جمہوریت ہے، نہ جانے اس جمہوریت میں عام آدمی کدھر ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو سمجھ آئے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے کہ آیا ہمارے ملک میں جمہوریت ہے یا پھر جمہوریت کے نام پر ہمارے ملک کو لوٹا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے ملک کو سیدھے ٹریک پر چلائے۔ جس نے بھی کوشش کی اس کو یا تو جمہوریت کے نام پر نکال دیا گیا یا پھر جمہوریت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ چلتے چلتے ایک بات اور، جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے نا اس کے ساتھ چل پڑنا چاہیے، نہ کہ اس کو ذلیل کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کا کرم تو اس پر ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی ضلالت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ نے پسند کیا، اگر آپ نے سنا، اس کو لائک کریں، اس میرے چینل ساجد ٹاس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔